اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چھمائی کی مجلس اور نقوی صاحب اللہ ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو بہت کامن ہے اور حکم ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرو۔ کب کرو؟ ہر مصیبت پہ کرو، ہر پریشانی پہ کرو، ہر تکلیف پہ کرو۔ اور جب کوئی مرتا ہے تو یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ کب جائیں گے، کس وقت جائیں گے، کہاں سے جائیں گے، کیسے جائیں گے، صبح جائیں گے یا شام میں جائیں گے، دن میں جائیں گے یا رات میں جائیں گے، زمین سے جائیں گے یا آسمانوں سے جائیں گے، nobody knows، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک وہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا ڈینائی۔ کچھ نہیں معلوم ہے کہ دوسرا لمحہ کیا ہونے والا ہے، نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے کرونا وائرس کی کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا، انہیں ہماری امیجنیشن میں نہیں تھا، ہمارے تصورات میں نہیں تھا کہ کبھی کرونا وائرس بھی کوئی چیز ہے جو آئے گی اور اس طرح دنیا پوری لاک ڈاؤن ہو جائے گی، اس طرح کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ قادر مطلق، اللہ ہے علی کل شیء قدیر کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ ہم کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح کا ہوگا کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب کو ایک ہی چیز کا خوف ہے۔ یہ کرونا وائرس کا خوف کیا ہے؟ 1000 وائرس آتے ہیں، 1000 وائرس جاتے ہیں، لیکن اس وائرس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو رہی، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، ایک دوسرے کے پاس وزٹ نہیں کر رہے، مسجدوں میں نہیں جا رہے، امام بارگاہوں میں نہیں جا رہے، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے۔ ریزن کیا ہے؟ موت، کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ ڈر کس کا ہے؟ صرف موت کا ڈر ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ہاتھ ملاؤ گے تو وائرس آ جائے گا۔ آپ سوچو کہ کیا حالات ہو گئے دنیا کے کہ صرف ہاتھ ملانے سے ڈر ہے۔ کیا غرور تھا، کیا تکبر تھا، اور کیسے ایک سیکنڈ میں اللہ نے ان سارے غرور اور تکبر کرنے والوں کو زمین پہ کر دیا۔ صرف ایک ہی خوف ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ اس موت کے خوف سے سارے لوگ لاک ڈاؤن میں آ گئے، سارے لوگ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، اگر ہم وائرس سے بچے ہوئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم لاک ڈاؤن ہونے سے بچے ہوئے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے سے ہم بچے ہوئے، نہیں، ہم کو بچانے والا وہ ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن میں بھی رہ جائیں گے، ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں کوارنٹائن بھی ہو سکتے ہیں۔ موت کو آنا ہے تو کبھی بھی آ سکتی، کیسے بھی آ سکتی۔ میرا مطلب یہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ میں چلے جاؤ، آئی ڈونٹ مین دیٹ، یہ غلط مت سمجھو۔ میں جو ریسٹرکشنز ہے اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے، اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے، لیکن میرا بولنا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کیسے بھی موت آ سکتی۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ موت اسی لیے امام علی سے پوچھا گیا کہ موت کا کیا ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتا ہے، تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ لیکن پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو، جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہے، آپ کو لاک ڈاؤن میں رہنا لازم ہے، آپ کو کوارنٹائن اپنے آپ کو کرنا لازم ہے۔ میرا مطلب وہ نہیں ہے، میرا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ آیت کب پڑھتے ہیں؟ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ ہم کو کیا یاد دلا رہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ کسی کو نہیں معلوم، nobody knows، ایون ہم کو نہیں معلوم ہے
کہ نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد یہ غرور ہے, اس کے بعد یہ تکبر ہے. امام علی یہ تو کہتے ہیں کہ کس غرور اور کس تکبر کے ساتھ تم زندگی گزارو. جب زمین پہ چلتے ہو نا تو یہ سوچ کے چلو, غرور اور تکبر سے چلو گے تو نیچے سے زمین پکار کے کہے گی کہ تم میرے سینے پہ آج غرور سے چل رہا, ٹمارو یو آر گوئنگ ٹو کم اوور ہیئر, کل تجھے واپس میرے دامن میں آنا ہے. دین آئی ول شو یو, دین آئی ول شو یو. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ آیت ایک ٹوٹل ہمارے لیے آئی اوپننگ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے, کیسے آنے والا ہے. اللہ کیسے موت کو یاد دلا رہا. کوئی مرے, آپ خود دیکھیں کہ آج کل واٹس ایپ آتا ہے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, یا آپ اب جانتے نہیں پہچانتے نہیں, لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے, ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہمارا کوئی جانتے ہی نہیں اس کو, دوسرے شہر میں رہتا ہے, دوسری زبان بولتا ہے, لیکن موت کا ذکر آیا تو ہم نے فوراً یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف واپس جائیں گے. تو اللہ یہ یاد دلانا چاہ رہا کہ مر رہا کوئی اور, اللہ ہم کو اپنی موت یاد دلا رہا. مر رہا کوئی اور, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم اپنی موت کو یاد کرو کہ تم کو بھی جانا ہے. یو ہیو ٹو کم بیک. کب آنا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. تو دوستو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے, ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ان کا کسی شہر کا, کسی مذہب کا آدمی ہو, کسی رنگ کا آدمی ہو, وہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن اسی لیے کہا کہ ہر لمحہ, امام علی کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت کو سینے سے لگا کر چلو. کبھی بھی موت آ سکتی, کبھی بھی موت آ سکتی, اور جب موت آئے گی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تمہاری اولاد تم کو نہیں پوچھے گی, تمہارا بیٹا تم کو نہیں پوچھے گا, تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا, تمہارا یہ بڑا گھر کام نہیں آئے گا, ساری شہرت, طاقت, اقتدار, یہ تمہارا پاور سب یہیں رہ جائے گا زمین کے اوپر. جانا کہاں ہے؟ اس جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں پہ ہم زندگی میں کبھی جانا نہیں پسند کرتے تھے. ہم کو ایک خوف تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر جمعرات کو سیمیٹری جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ہر منڈے جاتے ہیں, ایوری سیٹرڈے جاتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اسی لیے حکم ہے کہ ایوری تھرسڈے جسٹ گو ٹو دیٹ پلیس. آپ بولیں گے وہاں جا کے کیا کروں, وہ کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ کوائٹ پلیس ظاہری طور پہ دنیا میں کون سی ہے؟ سب سے زیادہ خاموش جگہ اگر آپ بولیں گے تو وہی جگہ ہے, قبرستان, سیمیٹری. اس سے زیادہ خاموش جگہ کوئی نہیں ہے. آپ انٹر ہوئیے, ہزاروں گریوز ہیں, ہزاروں گریوز ہیں, لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کوئی آپ کی ظاہری طور پہ کوئی آپ سے کی بات کو سننے والا نہیں ہے. لیکن امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کیا خاموش جگہ ہے؟ تو میرا مولا کہتا نہیں, وہ خاموش جگہ نہیں, وہ خاموش جگہ نہیں. کہا کہ اگر تمہاری کانوں کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں تو تم ہلاک ہو جاؤ روتے روتے خوف کے مارے. اتنی چیخ ہے, اتنی پکار ہے وہاں پہ, اتنی آوازیں بلند ہیں. مردے پکارتے, مردے چیختے جب ان پہ تکلیف ہوتی ہے, جب عذاب آتا ہے. تو کہا کہ اتنی خاموش جگہ نہیں ہے, تم جو خاموش سمجھ رہے ہو خاموش نہیں, بلکہ وہ چیخ پکار ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے کانوں پہ پردے ڈال دیے, ہم سن نہیں سک رہے. کہا جانور سنتے ہیں, پانی کے جانور اور زمین کے جانور, وہ لوگ سنتے. کیسا سنتے؟ کہا کہ کبھی تم کسی جانور کے سامنے چارہ ڈالتے ہو, گوٹ کے سامنے, شیپ کے سامنے جب تم ڈالتے ہو, تو کہا کہ جب وہ کھاتے کھاتے نیچے سر جھکا کے کھاتے, کھاتے کھاتے جب آسمان کی طرف دیکھتے سر اٹھاتے, پھر نیچے کھانے کی طرف چلے آتے. کہا وہ ان کے کانوں میں وہ انسانوں کے رونے کی, تڑپنے کی, پکار کی, چیخ کی آواز آ رہی. ہمارے سامنے غفلت ہے, ہمیں غفلت میں, اگنورنس میں زندگی گزار رہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم کا کچھ ہونے والا نہیں. امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا, ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں, گلے میں تعویذ بنا کے رکھ. میرے مولا ہمارے شعور کو, ہمارے کانشیس کو ہلا رہا, ایسا کانشیس کو ہلا رہا کہ بتا رہا کہ دیکھو تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. جو تم طاقت کے تحت تو زندگی گزار رہے نا, تو تم دیکھو تمہارا وہاں پہ ہوگا کیا. کہا کہ تمہارا بیٹا, یور اون سن, تم کو لے کے جائے گا, نیچے لٹا دے گا. آپ انصاف سے بولیے, جب نیچے کوئی جاتا ہے گریو میں لٹا, تم ہزاروں میتوں کو ہم نے دیکھا ہے, کتنے آرام کے ساتھ کھڑے رہ کے دیکھتے, کتنے آرام کے ساتھ ہم لے کے جاتے. مولا علی کیا کرے کہ جب بھی کسی کو کافن کے اندر دیکھو, جب بھی کسی کو جنازے کے اندر دیکھو, پلیز غور سے سن, لک ایٹ می, پلیز غور سے سنیں. مولا علی کہتے ہیں کہ جب جنازے میں کسی کو دیکھو, کسی کے جنازے کو دیکھو, تو تم اس وقت دعا کرو, تم یہ سمجھو, امام بولتے ہیں تم یہ سمجھو کہ اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی. کبھی میں سوچتا یہ بات, کبھی میں یہ سوچتا یہ بات, کبھی نہیں سوچتا. ہم کتنی آرام سے گزار رہے وقت, ہم سوچ ہی نہیں پا رہے. اسی لیے سب سے زیادہ حکم ہے کہ میتوں میں جاؤ. اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی میت میں جاتے ہو اور جب تم کاندھا دیتے ہو,
چاروں طرف کاندھا گھوم کے دیتے ہو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز, تم کو سوچنا ہے کہ وہاں پہ جب وہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک لمحہ پہلے, سیکنڈ پہلے انسان کتنی آرام سے بیٹھ کے بات کرتا, اور دوسرے لمحے بیٹا پکارتا ہے لیکن وہ آواز ہی نہیں دیتا. ایسے معلوم ہوتا ہے کبھی وہ بولتا ہی نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کب چکھنا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. تو اسی لیے کہا کہ تم ایوری سیکنڈ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف, تم کو تیار ہونا ہے, تم کو تیار رہنا ہے اس جگہ کے لیے. مولا علی کیا کریں کہ جب تمہارا بیٹا نیچے لگ جا کے تم کو لٹائے گا, جب بیٹا نیچے لٹائے گا اس وقت تم پکارو گے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ لٹاتا ہے, بل ایگزیکٹلی یہی ہوتا, کہتے ہیں لٹاتا ہے بیٹا تم کو نیچے گریو میں لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا. ٹرن ہوگا, he'll go up, چلے جائے گا اوپر. تم نیچے سے پکارو گے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, او میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ, کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. دوستو یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے. آئی نو کہ ہم موت کی کوئی مجلس سننا نہیں چاہتے, اور میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں. ہر وقت یہ بولتے ہیں, جہاں جاتا ہوں بولتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, جو مجھے کہتا ہے نا کہ اتنا ڈراتے کیوں موت سے, میں یہ کہتا ہوں یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو, دل میں محبت علی بھی ہے اور ڈرتے بھی ہو. کیوں ڈرتے ہو؟ مولا علی کیا کہہ رہے, میرا مولا کیا کہہ رہا. اگر ریئلی اف یو لو امام علی, پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو, میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا, کیوں ایک انقلاب لانا. اف یو ریئلی لو امام علی تو پھر ویسے بنو کہ جب تم اگر محبت علی اس معیار کی ہوتی تو نیچے پھر اندھیرا نہیں ہوتا, نیچے تمہاری گریو چھوٹی نہیں ہوتی. لیکن کون سی محبت جو ہم کر رہے وہ محبت نہیں, جو محبت امام علی چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایک غفلت ہے, میں تو بہت بڑا مولا کا چاہنے والا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. جو یہ سوچتا نا مجھے کچھ نہیں ہوگا وہی پرابلم میں آنے والا ہے. یہ یاد رکھو. جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو بڑا پائس ہوں, میں تو بڑا نماز پڑھتا ہوں, میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں, میں تو بڑا قرآن پڑھتا ہوں, میں تو بڑا ڈونیشنز دیتا ہوں, یہ جو بات ہے نا میں, اس کو نکالنا ہے, اس میں کو نکالنا ہے. جو غفلت میں ہے نا بڑے آرام کے ساتھ کہ مجھے کیا ہوگا, میں تو مولا کا بڑا چاہنے والا ہوں. ابے بابا چاہنے والا, ایک چیز یاد رکھو, آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج, ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو, مجھے بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں, میرے اخلاق بتانا کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. ہمیشہ یاد رکھو, اپنے لیے زندہ مت رہو, دوسروں کے لیے زندہ رہو. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا, جانور بھی اپنے لیے زندہ رہے گا. اسلام میں سب سے زیادہ ثواب کس چیز کا ہے؟ نیچے آپ جائیں گے, نیچے جب جائیں گے نا تو وہاں سے آپ کو سوالات ہوں گے, نیچے آپ سے پوچھا جائے گا, یہ سوال ہوگا کہ بابا تو نے کیا کیا. آپ بولیں گے نمازیں پڑھی. ارے بابا نماز پڑھی تو واجب ہے اس لیے پڑھی نماز, قرآن پڑھا, روزہ رکھے, جو کچھ پڑھا یہ تو لازم تھا. روزے اس لیے رکھے کہ واجب تھا, حج اس لیے کیا کہ واجب تھا. لیکن دوسروں کے لیے کیا کرنا. مولا علی کا عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ. میرے مولا کہتے ہیں کہ جب پلیز غور سے سننا کہ لائف کو کیسے گزارنا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو, پلیز غور سے سنیں, جب تم دنیا میں آتے ہو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے, ماں باپ ہنستے ہیں. بچہ, پھر سنو, مولا کہتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو, تم گریا کرتے ہو, تو تم جب روتے ہو اگر بچہ نہیں رویا تو ڈاکٹر مار کے رلاتا. کیوں؟ پتا چلتا کہ زندگی ہے یا نہیں. تو ایک بات اور پتا چل گیا کہ رونا زندگی ہے. کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو, پورا خاندان تمہارا ہنستا, بھائی بہن ماں باپ سب ہنستے مسکراتے. کیوں؟ کہ بچے میں زندگی ہے, بچے میں لائف ہے. کہا کہ تم ایسے, اب مولا کہتے ہیں تم ایسے زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ دنیا سے تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے. ایسے بنو, دنیا روئے, دنیا یاد کرے تم کو. ورنہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک سلوات پڑھنے والا نہیں ہوگا. اگر تمہارا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے, ہماری زبان صحیح نہیں ہے, اگر میں اپنے لیے زندہ رہ رہا تو تم اپنے لیے ہی زندہ رہتے, ختم ہو جاتے. تم غفلت نہ پڑے, اگنورنس نہ پڑے ہوئے کہ مجھے کیا کرنا, میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں. یہ جو بیماری ہے نا, اس بیماری کو ہٹانا, یہ چیز نیچے پرابلم کرنے والی, اور ایسے پرابلم کرنے والی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نیچے, ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نیچے ہے کیا.
اتنا اندھیرا, اتنا. آپ انصاف سے بولو کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آج کل تو واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ اور فیس بک پہ کیا آتے, ایک میسج آتا کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہوا ہے, آج اس کی پہلی رات ہے, 2 رکعت نماز پڑھو. کیا نماز پڑھو؟ سب کو معلوم ہے کیا نماز پڑھو, نیت سب کو معلوم ہے. کئی میسیجز آتے ہیں, آپ اس کو آنر کرتے ہیں, لکھا ہوا رہتا کہ پلیز ریسائٹ 2 رکعت نماز. نیت کیا کرو؟ وحشت قبر. امیجن کرو, آپ انصاف سے بولو آپ کی پوری لائف میں کیا کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا نماز آئی, ایسا کوئی میسج آیا کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, 2 رکعت راحت کی نماز پڑھو, راحت کی نماز پڑھو, کبھی میسج آیا؟ کبھی نہیں آیا. کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ نیچے وحشت ہے. ایون آغا خمینی صاحب مرے, آغا خوئی صاحب مرے, بڑے بڑے علماء مرے, سب کے لیے ایک ہی میسج, 2 میسیجز نہیں, میسج ایک ہی ہے کہ 2 رکعت وحشت لحد کی وحشت اول شب کی نماز پڑھو. ایون بیٹا اپنے باپ کا, ایون بیٹی اپنی ماں کی 2 رکعت جو نماز پڑھتی ہے تو نیت یہی کرتی ہے کہ وحشت خبر. واٹ ڈز اٹ مین یار, واٹ ڈز اٹ مین, کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت خبر کس کو بولتے؟ وحشت کس کو بولتے؟ وحشت نے وہ خوف, وہ ڈر, وہ فیئر. کیا ڈر ہے؟ اگر خالی انسان سوچے نا, سوچے تو ہر چیز چھوڑ دے. اتنی وحشت ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا. اب یہاں پہ مولا علی کا جملہ غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. میرا مولا کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو. سب کے لیے بول رہا مولا, کسی اور کے ایک کے لیے نہیں بول رہا. میرا مولا علی بولتے ہیں کہ اس لمحے سے, اس وقت سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا لٹائے گا, واپس جائے گا, گریف کو بند کرے گا, تو اس وقت زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے اپنے اپنے زمین کے اندر سے باہر نکلیں گے اور نکل کے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. کہا تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ تم اپنے اس زمین کے انسیکٹس کو ہٹا نہیں سکو گے. اس لمحے سب کے لیے آنا ہے, سب کے لیے ہی آنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک کو آئے گا ایک کو نہیں آئے گا. اس کے بعد نہج البلاغہ میں میرا مولا بولتا, پلیز نہج البلاغہ جیسی کتاب میں مولا کا وہ سرمن پڑھو جو موت کے اوپر امام علی نے کہا ہے. کتنا میرے مولا نے ایک نقشہ کھینچا, میرے مولا علی نے ایک نقشہ کھینچا کہ موت کا کیا حشر, موت کے وقت انسان کا کیا حشر ہوتا. میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے شکم کو, اپنے پیٹ کو زمین کے انسیکٹس کی, زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. آپ سوچو کہ مولا کیا بول رہے کہ اپنے پیٹ کو, جس پیٹ کے لیے ہم ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو جاتی, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال, کوئی چیز حرام رہتی نہیں. اسی لیے کہا کہ رزقاً واسعاً حلالًا طیباً کی دعا کرو ہمیشہ. آلویز یہ سے کہ اللہ تو رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا کر. امام علی کہتے ہیں کہ تم اپنے شکم کو, اپنے پیٹ کو, کہ جس پیٹ کے لیے پوری زندگی تم نے 60 70 80 برس کی گزاری ہے, اس شکم کے لیے تم نے جو بھی کیا ہے, اگر تمہارے پیٹ میں رزق حرام ہوگا تو زمین کے کیڑے تمہارے اوپر ایسے حملے کریں گے. نہج البلاغہ میں بولتے ہیں کہ تم اپنے پیٹ کو بچاؤ, شکم کو بچاؤ ان کیڑوں سے کہ جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. ہم کبھی سوچ رہے یہ بات؟ آپ انصاف سے بولیے. ابھی آپ نے رمضان گزر کے کتنے دن ہوئے؟ ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے. رمضان میں آپ نے جو رمضان کا جو پیک تھا, اس رمضان میں آپ نے 13 اور 14 15 رمضان میں ایک دعا پڑھی ہوگی. 13 14 15 رمضان. میں نے ابھی کئی جگہ بولا یہ بات, صرف بیداری کے لیے بات کر رہا, ایک اویئرنیس کے لیے بات کر رہا. 13 14 15 رمضان کو کون سی دعا پڑھی؟ جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے, بڑی مشہور دعا ہے, یہ سال بھر آپ پڑھ سکتے. یہ دعا ہر پرابلم کے لیے بہتر ہے, ہر پریشانی کے لیے بہتر ہے. اب یہ دعا, اور یہ دعا ہر کتاب میں آپ کو ملے گی, ہر مسجد میں, ہر امام بارگاہ میں پڑھی گئی ہوگی. اس دعا کا نام ہے دعائے مجیر. اس دعا میں ہم نے کیا دعا مانگی؟ 15-20 منٹ کی دعا ہے. 60 ٹائمز 65 ٹائمز ایک ہی جملہ بولا ہے کہ اللہ تو نار سے بچا لے, نار سے بچا لے, اللہ تو نار سے بچا لے, نار سے بچا, آگ سے بچا لے. کیوں کہا یہ بات؟ کیوں کہا؟ کون کہہ رہا؟ مولا علی کا شیعہ کہہ رہا, کسی مولوی کی دعا ہے یا کسی مجتہد نے لکھی دعا؟ یہ معصوم کی دعا ہے. معصوم ہم کو یہ تعلیم دے رہے کہ تم رمضان کی امپورٹنٹ نائٹس میں
یہ دعا کرو دعا کرو. دوستو آپ انصاف سے بولو, جب رات میں تم بستر پہ سوتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ آگ کا عذاب میرے پر آنے والا ہے؟ میں یہ نہیں بولا آ جائے گا, آئی ڈونٹ مین دیٹ, یہ غلط نہیں سمجھنا. میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جو ابھی آپ نے رمضان میں پڑھی. آپ نے کہا کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا. دعا مجید میں کوئی جملہ نہیں ہے, صرف نار 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 نار, ایک ہی جملہ ہے. کبھی کوئی شیعہ سوچتا یہ بات؟ کوئی نہیں سوچتا. کبھی میرے ذہن میں آتی یہ بات؟ نہیں آتی. کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑے شیعہ تو میں ہوں, پورے الہ آباد کا سب سے بڑا مولا کا چاہنے والا میں, ہندوستان کا, پاکستان کا, پوری دنیا کا سب سے بڑا امام علی کا شیعہ تو میں ہوں. بابا یہ غفلت سے نکلو باہر, نکلو باہر. یہ اگنورنس ہے, یہ نشہ ہے غفلت کا. پلیز ریکویسٹ کر رہا چیک یور سیلف. اسی لیے معصوم نے کئی ایسی چیزیں بتائی. کہا کہ جاؤ قبرستان میں جاؤ. کیوں جاؤ قبرستان میں, گریو یارڈ کیوں جاؤ؟ کہا جب تم جاؤ تو تم کو عبرت ہونی چاہیے. تمہاری آنکھوں کو کھولو کہ کون کون یہاں آرام کر رہا, کیسی کیسی پرسنالٹیز یہاں پہ آرام کر رہی. کل تک جب ان کے پاس, اور جب تک یہ زندہ تھے, ان کے پاس جاتے تھے تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے یہ ملتے نہیں تھے. ان کے پاس سیکیورٹی تھی, باہر گارڈ کھڑے ہوتے تھے. جب تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا ان کے گھر کوئی نہیں جا سکتا تھا, ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا, ان سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا. آج تم ان کی لحد پہ جا کے, آج ان کی گریو پہ جا کے ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے ہو تو اس وقت نیچے سے وہ بندہ پکار کے بولتا کہ میرے بھائی تو آیا ہے تو کچھ دیکھے جاؤ. آج وہ سارے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. صرف عبرت کے لیے ہم کو کہا گیا کہ جمعرات کو جاؤ قبرستان میں. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, ہر تھرسڈے جاؤ, ٹائم کو اسپیئر کرو, یو ول گیٹ سم تھنگ. جاؤ وہاں پہ. آپ بولیں گے کیا کریں جا کے؟ تم جا کے وہاں پہ انویسٹ کرو, اپنا انویسٹمنٹ وہاں کرو قبرستان میں. آپ انصاف سے بولیں کہ ہر شخص جو مجھے سن رہا اس مجلس کو, اس چھمائی کی مجلس کو, جو مجھے سن رہا, آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیں پلیز. آج یہ جو مجلس ہے اقبال وزیر صاحب کی, اقبال وزیر نقوی صاحب, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آپ انصاف سے بولیے کہ ہم جاتے ہیں قبرستان میں, ہم جا کے کریں گے کیا؟ کیوں جاؤ وہاں پہ انویسٹ کرو, کیوں انویسٹ کرو؟ آپ پوری ہر انسان, یہ دنیا انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کا نیچر ہے کہ میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہوں وہ زمین کے اوپر کرتا ہوں. پراپرٹیز خریدوں گا, بلڈنگز خریدوں گا, گھر خریدوں گا, شیئر مارکیٹ میں ڈالوں گا. حرام نہیں ہے, بالکل حرام نہیں ہے. اگر تم نے حق دیا ہے, تم نے خمس دیا ہے, تم نے غریب کا خیال رکھا ہے تو تم بڑے بنگلے میں, پیلیسز میں رہ سکتے. اسلام منع نہیں کرتا. تم رولز رائز میں گھوم سکتے, رولز رائز میں, اگر تم نے سارے حق کو ادا کر. مولا کا خطبہ ہے پورا, نہج البلاغہ میں مولا کا پورا خطبہ ہے. جب جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے بصرے کی طرف, غور سے سننا, بصرے کا مولا کا خطبہ ہے, دو بھائیوں کا. ایک بہت پیسے والا تھا بصرے میں, بہت رئیس آدمی تھا, ویری ریچ پرسن, لیکن رہتا کیسا تھا؟ اولڈ ڈریس, پرانا لباس, پرانی چپل, چھوٹے سے گھر میں. اس زمانے کا ملینر, آج کے زمانے کا جس کو ملینر بولیں گے نا, ملینر تھا. اس سے جو مولا سے ملاقات ہوئی, اس کا حشر دیکھا, اس کا حلیہ دیکھا, تو میرے مولا نے کہا کہ تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ لفظ کفر استعمال کیا. کہا تو نے یہ کفر کیوں اختیار کر لیا؟ اس نے کہا مولا جو ہمارے پاس نیوز آتی ہے آپ کے بارے میں کوفے سے کہ آپ پرانے گھر میں رہتے, پرانا لباس پہنتے, پرانی چپل پہنتے, تو میں تو آپ کو کبھی کر رہا. اس مولا نے کہا لسن, سن, تو مومن ہے, میں امیر المومنین ہوں, تو میری کیا کاپی کر رہا؟ جب اللہ نے تجھے دیا ہے تو ان نعمتوں کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا مولا میرا دوسرا بھائی وہ تو بڑے گھر میں رہتا ہے, وہ بڑا پیسے والا ہے. امام علی نے کہا بالکل رہ سکتے بڑے گھر میں. میرا مولا کہتا بالکل تم رہ سکتے. اسی پہ تو میں نے کہا کہ آپ رولز رائس میں گھوم سکتے, لیکن کب کہا مولا نے؟
مولا نے کہا تم بڑے گھر میں رہ سکتے اگر تم وہاں اللہ کا ذکر کرو، ہمارا ذکر کرو، مہمان کی عزت کرو، مہمان کی عزت کرو، غریبوں کا خیال رکھو، تم حق کو ادا کر دو. مثال کے طور پر اگر خمس آپ پہ خمس واجب ہے، خمس نکال دو، اگر زکات واجب ہوئی تو زکات نکال دو، اس کے بعد غریبوں کا خیال رکھو، صلہ رحم کرو، تو تم پیلس میں رہو. پیلس میں کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہے. تم رولز رائس میں گھومو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن رولز رائس میں مثال دے رہا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا غرور و تکبر کے ساتھ نہیں گھومنا، کہ غریب کا خیال رکھتے ہوئے اگر انسان رہے تو انسان بڑے آرام کے ساتھ رہ سکتا. تو آپ انصاف سے بولیے ہمارا سارا انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہر انسان، آپ کسی سے بات کرو، دعوتوں میں آپ جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں کی، آپ کو کبھی کوئی مومن ایسا ملا کہ جس نے یہ کہا، جس نے آپ سے پوچھا؟ مجھے تو نہیں ملا، آج تک مجھے تو نہیں ملا. بہت کم ایسے لوگ ہیں. کوئی ایسا نہیں بولا، کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا پلیز لیٹ می نو آپ نے کیا تیاری کی ہے وہاں کے لیے. کوئی جو تیاری کر رہا، جو انویسٹمنٹ کر رہا، وہ زمین کے اوپر کر رہا. میں آپ سے پوچھتا کہ زمین کے نیچے کوئی انویسٹمنٹ ہے آپ کا؟ اوپر گھر بنے ہوئے آپ کے. میں بار بار بول رہا، گھر بنانا مشکل نہیں. نیچے ایک روم کا ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک روم ہے آپ کے پاس کہ جب تم نیچے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تم جا کے وہاں پہ رہ سکتے؟ کبھی کوئی نہیں سوچتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. ایک غفلت ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. یہ سب سے بڑی چیز سے باہر نکلو. ایصال ثواب ایک انویسٹمنٹ ہے دوستو. انویسٹمنٹ صرف پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اولاد بھی انویسٹمنٹ ہے. یہ یاد رکھو، تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، جویلری انویسٹمنٹ نہیں ہے، ڈائمنڈز انویسٹمنٹ نہیں ہے، گولڈ تمہارا انویسٹمنٹ نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے. اب اس مظلوم مرحوم کہ اولاد نے یہ مجلس رکھی 6 مائی کی، اور نیک اور صالح اولاد ہے تو باپ کی مجلس کر رہا نا. اگر نیک اور صالح اولاد نہیں ہوتی تو مجلس میں نہیں کرتا. تو یہ بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو صحیح کرو، اولاد کو دین بتاؤ، اولاد کو بتاؤ، اولاد کو، بچوں کو بتاؤ. ان ماؤں سے بول رہا ہوں، ان خواتین سے بول رہا جو میری مجلس سن رہے اس وقت، میری ماں بہنوں سے بول رہا کہ پلیز sit with your kids, sit with your children. بات کرو دین کے لیے. اگر آج تم نے اسلام کے لیے بچوں کو بتا دیا، دین بتا دیا بچوں کو، تو اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہے تمہارا آخرت کے لیے. کہ بچہ اگر بیٹھ کے صرف سلوات پڑھے گا، ایک سال، مثال دے رہا، ایک سلوات پڑھا، بول رہا بچہ، بول رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور اس نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، تو اللہ رحمتوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ کو ایک سلوات کا ثواب دیتا. اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا. یہ اس کا کرم ہے، اللہ اتنا مرسیفل ہے. تو بہترین میری آج کی اس 6 مائی کی مجلس میں میری خواہش آپ سے یہی، میری ماں بہنوں سے، کہ آپ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو، ان کو اسلام بتاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو ولایت امام علی بتاؤ. تو اس کے بعد دیکھو کہ جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہارا اکاؤنٹ وہاں پہ کھلا ہوگا. جیسے آج یہ بزریلی صاحب کی مجلس ہو رہی، اولاد نے مجلس رکھوائی، باپ، وہ بھی لاک ڈاؤن میں. آپ سوچو گے لاک ڈاؤن کے باوجود بچوں کو یہ خیال تو آیا، اقبال صاحب کے بچوں کو خیال تو آیا کہ ہم اپنے باپ کی 6 مائی کی مجلس کریں. بہترین ایصال ثواب، اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہی نہیں. اگر ایک آنسو بھی نکل جائے مولا حسین کے نام پہ، کوئی ایک سرا، میری آج کی پوری 1 گھنٹے کی تقریر سے کوئی ایک صراط مستقیم پہ آ جائے، کوئی ایک عمل کرنے لگے، یا تو بلند ہو گئے، ذکر حسین ہو گیا، فرشادہ بچ گئی. تو کوشش یہی کرو کہ اولاد اگر نیک ہوگی، اولاد دیندار ہوگی، تو بہترین ایصال ثواب ہوتا مرنے والے کے لیے. اور جب تک، اس لیے کہ اولاد ہوگی تو اولاد پہلی رات کی نماز بھی پڑھے گی، اولاد ہوگی تو اپنے باپ کی واجبات کو ادا بھی کرائے گی، اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کی قضا نمازوں کو بھی ادا کرائے گی، اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کا کوئی قرضہ ہے تو قرضہ بھی ادا کرائے گا، اولاد اگر نیک ہوگی، اگر باپ
باپ پہ حج واجب تھا تو وہ حج بھی کروائے گا. اگر اولاد نیک ہوگی تو باپ اگر کسی کو پیسہ دینا تھا یا لینا تھا تو وہ بیٹا کرائے گا. آپ سوچو, اولاد نیک ہے تو یہ سب کام ہو رہا, اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو کچھ نہیں. اس کے بعد اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا مرسیفل ہے, اس سے زیادہ مرسیفل نہیں ہے. ایک ذہن میں رکھو کہ اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا. پھر بول رہا, مولا علی کے چاہنے والوں پر اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا بلکہ رحمت نازل کر کے خوش ہوتا. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے, بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنی رحمت کو کیسے نازل کرے. دوستو اس کا جملہ ہے کہ اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو میں جہنم کو غلط نہیں کرتا. تو علی والے اگر کوئی غلطی کرتے تو ان کو تکلیف دے کر اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا. وہ اتنا مرسیفل, صرف رحمت نازل کر کے خوش ہوتا. اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا. اگر امام علی کا کوئی شیعہ ہو اور اگر کوئی اس کا بچہ, باپ مر گیا, بیٹا آپ دیکھو اس کا کرم دیکھو, خالی کرم دیکھو. باپ مر گیا, بیٹا اگر میت پہ کھڑے رہ کر, اس کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر, باپ کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر اگر بیٹا یہ بول دے کہ میرے مالک, میرے پروردگار, زور سے بھی نہیں بولے, آہستہ بولے, آہستہ بولے, دل میں بولے کہ میرے پروردگار یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, میرے باپ کی نمازیں قضا جو ہے میں ادا کرا دوں گا, میری ماں کے قضا نمازیں میں ادا کرا دوں گا. ابھی ادا نہیں کروایا, صرف اس نے نیت کی. وہ اتنا کریم ہے, کہتا ہے کہ بیٹے نے وعدہ کر لیا نا, چلو میں نے اس گناہ کو معاف کر دیا. کتنا کریم ہے, اس کے کرم کا اندازہ لگا. اسی لیے روزانہ 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 پڑھو یا عزیز ہو یا غفار, اللہ کا عجیب نام ہے. 18 مرتبہ رات میں پڑھو اور دن میں پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے. بولو یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار. اتنا خوبصورت نام ہے. اللہ اتنا کرم کرتا. اس کے بعد رات میں سوتے وقت بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ وہ اسم ہے اللہ کے, یہ وہ اسم ہے کہ تمہاری زندگی کو کے گراف کا ایسا بدلتے. اس کے بعد تم بول رہے کہ اللہ پروردگار تو معاف کرے, یا تواب الرحیم بولنے کے بعد بولے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کرم کیا کرتا ہے. تو وہ تو اس کے نام لو, نام لے کے اس کے اللہ کو پکارو, معصومین کا واسطہ دے کے, میرے مولا کا واسطہ دے کے بولو, میری بیوی زہرا کا واسطہ دے کے بولو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار کیا ہوتا ہے. وہ تو صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کہ میں کیسے اپنے بندے پر رحمت نازل کروں. آپ انسان سے بولیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لحد میں تو کتنا عجیب لگتا ہے. بس دیکھا, ایک فارمیلٹی کو لیے دیکھا, تلخین ہوئی, لحد بند ہوئی, واپس آ گئے. کبھی سوچا کہ نیچے کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں سوچتا. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. وی ڈونٹ ریئلائز. جب کوئی بولتا ہے آپ کو تو وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ موت, ہم کبھی موت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. جبکہ امام علی نے, آپ انصاف سے بولا, آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے, پوچھتا ہے یار تمہارا انویسٹمنٹ کیا ہے, لیٹ می نو, آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. بزنس کا انویسٹمنٹ کریں گے. ہم لوگوں سے بات کرتے بولتے بابا تم نے وہ پراپرٹی خریدی ہے, اور کہاں پراپرٹی ہے بتاؤ ہم کو, ہم بھی لیتے. ہر آدمی کوشش کر, میں بری بات نہیں ہے, دیر از نتھنگ رانگ, آپ ضرور کرو, آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو. شیئر مارکیٹ میں جاتے, جس کو شیئرز میں انٹرسٹ ہوتا وہ شیئرز خریدتا. ہر آدمی اپنے اپنی طریقے سے انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا. کیوں کر رہے انویسٹمنٹ آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ صرف اس لیے کر رہے کہ آج ناؤ یو ہیو گاٹ منی, کل اگر پیسے ختم ہو جائے, رینی ڈیز جب آئیں تو ہم کم از کم, میرا کچھ ریٹائرمنٹ میں کچھ تو ملے ہم کو. ریٹائرمنٹ جب ہو جائے تو کم از کم میرا گھر تو چلے, میں کسی کے سامنے مانگنے کی بات تو نہ آئے, گھر تو چلے. آپ سوچو جو تم انویسٹمنٹ کر رہے, پلیز ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو اچھے بھائی کی مجلس میں. جو میں انویسٹمنٹ کر رہا, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو میں یوز کروں گا 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد؟ نو. میں کروں گا, کوئی گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے میچورڈ ہونے سے پہلے میں مر جاؤں اور میرا وہ انویسٹمنٹ کوئی اور انجوائے کرے. یہی تو مولا علی سمجھا رہے ہم کو کہ تم جو بھی کر رہے زمین کے اوپر کر رہے, وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ ڈاؤن؟ کیوں نہیں سوچ رہے تم انڈر گراؤنڈ میں انویسٹ کرنے کا؟ کبھی میں کوئی عورت سوچتی ہے, کوئی مرد سوچتا ہے؟ ہم کو سوچنا ہی نہیں, ہم کو سوچنا, ہم کو بولنا یار میں تو اتنا بڑا نیک ہوں. یہ ذہن سے نکالو, یہ ذہن سے نکالو.
اسی لیے کہا کہ استغفار مسلسل کرتے رہو. نماز عصر ڈیلی جب عصر کی نماز پڑھتے ہو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ بولو الفو 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 الفو، یا اردو میں بولو اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز استغفار پڑھے گا تو اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا. کتنا کریم ہے پروردگار، اس کی کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ آپ سوچو، صرف تم 70 مرتبہ بولنے سے اللہ 700 گناہ تمہارے معاف کر رہا. دوسری چیز، ابھی میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ اولاد سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد نماز پڑھے گی فائدہ تم کو ہوگا. کچھ نہیں، آپ وہ مشہور ترین واقعہ اللہ کے رسول کا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، آج میرے منہ سے سن لے، ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد. مشہور ترین واقعہ مدینہ منورہ کا، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. صرف میں آپ کو کرم پروردگار بتا رہا، اس کے بعد پھر وہ اعمال بتاؤں گا. آخری حصے پہ آ گیا میں، 35 منٹ کی مجلس ہوگی. میں آپ سے یہ بول رہا کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے. خالی یہ دیکھو، مدینہ منورہ سرکار اپنے صحابیوں کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے. راستے میں ایک سیمیٹری ملی، ایک گریو یارڈ ملا، قبرستان ملے، کچھ خبریں ملی. اللہ کے رسول نے دور سے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو یہ سامنے جو خبر آ رہی، گریو آ رہی، اس کے بعد ٹھہرنا نہیں، تیز نکل جانا یہاں سے، ایک لمحہ بھی نہیں رکنا. مسلمان نے کہا بے شک آپ کا حکم. تیز گزر گئے. جب گزر گئے، آگے بڑھ گئے، تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا؟ کبھی آپ یہ جملہ نہیں بولتے. تو کہا حکم الہی یہ تھا کہ اس وقت اس جملے غور سے سنا، اس وقت اس لحد پر عذاب ہو رہا تھا، اب میں ہوں وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے میرا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ میں ٹھہرتا تو رحمت آ جاتی، اور اللہ کی مرضی یہاں نہیں تھی. اللہ کو کوئی اور پیغام دینا تھا، اللہ کو ایک پیغام دینا تھا، اسی لیے حکم الہی تھا کہ میں تیز نکل جاؤں. چلے گئے. جو بھی کام کر کے جب واپس آ رہے تھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد فوراً ہی واپس آ رہے تھے، تو اب دور سے سرکار نے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لحد آ رہی، تیز نکلنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب تیز نہیں نکلنا، اب اس پر جا کے ہم ٹھہر جائیں گے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے آدھا 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ تیز جاؤ، اس پہ عذاب ہو رہا، میرے ٹھہرنے سے اس پہ رحمت آئے گی. تو کہا اس وقت جب میں نے کہا اس وقت اس لحد کے اندر عذاب. دیکھیں میں وہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا، باہر سے ہم کو پتا چل رہا کہ اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہو رہا، ہم کیا سمجھ رہے. میں یہی بولنا چاہ رہا، یہی بیداری، یہی ایک اویئرنیس لانا چاہ رہا کہ وی ہیو ٹو ریئلائز جب تم کو نیچے لٹا کے بند کر رہے، اس کے بعد 24 آورز تم کو یہ سوچنا ہے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اللہ تو ان پر رحم کر. اسی لیے کہا کہ ہمیشہ بولتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر ایسے جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے پہ رحم کیا تھا. بار بار یہ بولتے رہو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، بار بار یہ بولتے رہو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہو. کیوں کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، میرے والدین پہ رحم کر. آپ انصاف سے بولو، باپ کو دفن کرتے، ماں کو دفن کرتے، پھر آ کے میں سوچتا کہ میری ماں کس حالت میں، میرا باپ کس حالت میں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پلیز بول رہا، فکر کرو میں کیا بول رہا. اللہ کے رسول نے کیا کہا جب عذاب ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے کہا اب کیا ہو رہا، تو کہا اب رحمت ہے. Everybody was shocked. سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب رحمت ہے، اتنی جلدی، اتنا سخت عذاب اور اتنی جلدی رحمت، یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو کمال ہے. میں بار بار ایک جملہ بولا کہ اس سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں، اس سے بڑا تواب الرحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں. اتنا کریم ہے، اس سے بڑا عزیز و یا غفار کوئی نہیں. ہمیشہ اللہ سے محبت کرو، مولا علی کے ذریعے، بیویوں کے ذریعے، 14 معصومین کے وسیلے سے. کبھی ڈائریکٹ نہیں کرنا، ہمیشہ 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرنا. میں تو کہتا ہوں 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے، آپ خنبر اور فضہ کا واسطہ دے کے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی.
ہمیشہ واسطے کے ذریعے جانا. ہمارا عقیدہ ڈائریکٹ کا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو مولا کے ذریعے جانا, مولا حسین کے ذریعے, مولا حسن کے ذریعے جانا, سیدانیوں کے ذریعے جانا. اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کو پہچانا تو معصومین کے ذریعے پہچانا, ہم نے نہیں یوں پہچانا. تو بہرحال تو اللہ نے, ان لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی عذاب رحمت آ گئی. آئی کیسے رحمت؟ اب سنو, میں جو بار بار بولا کہ بچے تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے, اولاد تمہارا انویسٹمنٹ. کہا کہ آیا کیسے عذاب, رحمت کیسے آ گئی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی جب یہ مرا تھا تو اس کا بیٹا سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال کا تھا. ابھی 4 سال 4 مہینے کا ہوا. اسلام کا ایک اصول ہے کہ 4 سال 3 مہینے یا 4 سال 4 مہینے میں بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. 4 years 4 months یا 4 years 3 months میں یہ حکم ہے. آج کل کے بچے آپ 2 سال میں سکھا رہے, there is nothing wrong. لیکن حکم کیا ہے کہ جب تمہارا بچہ لڑکا یا لڑکی 4 سال کی ہو جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے, واجب ہے کہ تم اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سکھاؤ, اور وہاں سے پھر اللہ کے نام, معصومین کے نام, جو بھی آپ کو عبادت کروانا, نماز, دعا, قرآن پڑھانا ہے سکھاؤ. تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت ابھی پلیز پلیز غور سے سنو, انہیں آدھا گھنٹہ پہلے بھی نہیں, 10 منٹ پہلے, میں کیا بولوں یار, 10 منٹس پہلے اس کے معصوم بچے نے جو 4 سال 4 مہینے یا 4 سال 3 مہینے کا ہوا, اس کی ماں کو خیال آیا, اس بیوہ کو خیال آیا کہ میرا بیٹا 4 سال 3 مہینے کا ہو گیا, تو اس کو میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دفعہ اللہ کا نام سکھاؤں گی. تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا سامنے, اب بٹھا کے کہا بیٹا سے بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ, پھر کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں نے کہا تو بیٹے نے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم, غور سے سنو, اللہ کتنا مرسیفل ہے, ہمارے اوپر کتنا رحم کرنے والا ہے, اور کتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے تمہاری اولاد. میں اقبال صاحب کو یہی تو کہہ رہا کہ باپ تو مر گیا لیکن بیٹوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی. جو بھی رکھتا ہے, جو بھی اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا, اگر تم ماں باپ کے لیے صرف گلاس آف واٹر دو گے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی نے کہا اور آپ نے کہا یہ گلاس آف واٹر میں دے رہا, تو اس وقت بھی تم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ اس پانی کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے, میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے, سارے مرحومین کی. اللہ اتنی نیکی, تم کسی مومن کو لفٹ دے رہے, یہاں سے وہاں لے کے جا کے چھوڑ رہے, اور آپ یہ بولے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ. 24 گھنٹے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا. جو والدین کے حق میں دعا کرتا نا وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا. جو والدین کے لیے کوئی نیکی کرتا نا وہ دنیا میں کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. جو ماں باپ کی عزت کرتا, جو ماں باپ کا خیال رکھتا, جو ماں باپ کو ٹیک کیئر کرتا, 2 سال, ایک جملہ میرا غور سے سنو, میرے جملے نہیں, معصوم کے اللہ کے رسول کے جملے, کہ جو اگر تم نے اپنے والدین, پلیز غور سے سنو, اپنے والدین کا ٹیک کیئر کیا, تم نے اپنے والدین کے لیے رزق کا انتظام کیا, تم نے اپنے والدین کا خیال رکھا, تم والدین کے کفیل بن گئے. جیسا ہمارا کفیل اللہ ہے, ہمارا کفیل ہمارے ماں باپ ہوتے بچپنے میں, پوری زندگی ہمارے کفیل ہمارے ماں باپ ہیں. وہ کھلاتے ہیں تو ہم بچپنے میں کھاتے ہیں, وہ پلاتے ہیں تو ماں پلاتی ہے تو ہم پیتے ہیں, باپ ہم کو دین بتاتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو, اگر تم اپنے ماں اپنے باپ کے کفیل بن جاؤ, ٹیک کیئر کرنے لگو, تو اس کا ثواب بتاؤ کتنا ہے. ایک دن کا, پلیز غور سے سنو, ایک دن اگر تم اپنے ماں باپ کے کفیل بن گئے تو 2 سال, اللہ کا رسول بول رہا, وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا, وہ رسول اللہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا ٹیک کیئر کرنے والا ہو جائے, ایک دن بھی اس نے ٹیک کیئر کیا ہے, تو 2 سال اگر اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو, 2 سال جہاد کیا اور اس کے بعد شہید ہوا, جو اجر اس کو ملے گا 2 سال کے جہاد کے بعد, وہ ایک دن کے ماں باپ کی کفیل بننے کا ثواب. Imagine what I'm saying. اللہ کا رسول کیا امپورٹنس آف پیرنٹس بتا رہا. تو آج اس بیوہ نے, اس ویڈو نے, اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں یہ بیٹے کو بسم اللہ پڑھاؤں گی تو میرے شوہر کو اس کا ثواب ملے گا. نہیں, وہ اسلام کا حکم ہے کہ 4 سال 4 مہینے یا 3 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت تم بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. تو وہ ویڈیو نے, دیکھو وہ عورت کو, میں تو سلام کرتا ہوں اس عورت کو کہ کتنی دیندار تھی, کتنی اوبیڈینٹ تھی. آج کی عورت نہیں جو ضد کرنے والی ہے, وہ عورت کتنی دیندار تھی کہ اس نے کہا کہ یہ نہیں کہا, اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں گی,
اور یہ سوچ کے نہیں سکھا رہی تھی کہ میرے شوہر کا ثواب پہنچے. اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج پہلی مرتبہ بیٹے کو بٹھا کے کہا بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوچ، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. کیا کہا؟ میری طرف دیکھو. آج اس کے بیٹے نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں نے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے کہا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ سوچو، امیجن کرو 4 سال کا بچہ کیسا بولے گا؟ ویری سمپل. اس نے کہا پہلی مرتبہ اس بچے کی زبان پہ، فرسٹ ٹائم اس کی زبان پہ یہ آیت آئی، یہ اللہ کا نام آیا. اس نے اللہ کو پریز کیا. یہ پریز کر رہے نا اللہ کو کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی، مرسیفل بھی. کیا کہا بیٹے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جیسے ہی پہلے، کتنا کریم ہے یار، کتنا کریم ہے اللہ. جیسے ہی بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت خدا جوش میں آ گئی. کیا بات ہے نا. بلینز کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن دیکھو اللہ کیسا ایک اپنی مخلوق کے اوپر کیسی نگاہ ہے پروردگار. کیا کریم ہے میرا کریم، کتنا پروردگار. اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی اس کے بیٹے کے پہلی مرتبہ معصوم بچے کی زبان پہ فرسٹ ٹائم اللہ کا یہ نام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت خدا اپنی مکمل جوش میں آ گئی. فوراً فرشتوں سے کہا کہ سنو اب اس کا عذاب اٹھا دو، اور رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ چلے جاؤ. لوگ فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ تو گناہگار ہے، کیوں اٹھا رہا؟ تو کہا اسی لیے کہ پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا. ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، ثواب کیسے نازل کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ثواب ہے. اگر اولاد نیک ہوگی، اگر وہ لڑکی نیک ہوتی نہیں ہوتی تو سکھاتی بچے کو، ماں اگر نیک نہیں ہوتی تو سکھاتی بچے کو. اسی لیے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو ولایت کے ساتھ آئے، ولایت امام علی کے ساتھ آئے، جو اسلام کو لے کر آئے. پھر دیکھو تمہاری اولاد. ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے تم، اپنی بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. اب یہ پوری ٹاپکس ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. 45-45 منٹس کی آلریڈی مجلس ہو گئی. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. اقبال صاحب کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے اہل خاندان کو اللہ سب جتنے جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، مالک میرے کریم ان پہ تو آج رحم کر دے، اور جو زندہ ہے ان کو سلامت رکھ. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا کریم ہے پروردگار. Just one word, one small آیت. بیٹا اگر بولے گا یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ میں پوری تقریر کا کنکلوژن یہ ہے کہ do something in your life, do something in your life. یہ غفلت میں زندگی مت گزارو، یہ غفلتوں میں زندگی مت گزارو کہ I'm fine، میں تو سب سے بڑا مولا علی کا شیعہ ہوں. یہ نکالو ذہن سے. ہم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا کیریکٹر بولنا، میرے اخلاق بولنا، میری زبان بولنا، میرا چلنا پھرنا بولنا، مجھے دوسروں کا جو خیال رکھنا وہ بتانا کہ یار یہ کتنا مومن ہے، یہ اپنے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں، جو کچھ کرتا دوسروں کے لیے، یہ اپنے لیے تو زندہ ہی نہیں رہتا، یہ دوسروں کے لیے. یہ سیرت معصومین ہے. بس دوستو یہی وہ چیز ہے جو تم کو مرنے کے بعد نیچے کام آئے گی. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس آخری باتیں اور مجلس تمام. سب سے پہلی چیز، ایوری تھرسڈے قبرستان جانے کی کوشش کرو. اگر تھرسڈے نہیں جا سکے گو آن سیٹرڈے. اگر سیٹرڈے بھی نہیں جا سکے گو آن منڈے. ہفتے میں 3 دن میں کوئی ایک دن چلے جاؤ. جسٹ گو ون. کیوں جاؤ؟ جب جاؤ ماں کی لحد پہ یا باپ کی لحد پہ. باپ کے لحد پہ جب جانا تو ان کے سر کی سائڈ پہ بیٹھنا، سرانے بیٹھنا. اب ماں کی لحد پہ جانا تو ان کے پیروں کی طرف بیٹھنا، پینتھی بیٹھنا. اس لیے کہ ہماری جنت ہمارے ماں کے پیروں کے نیچے جانا. تو بس ایک چھوٹی سی بات بول رہا، 2-3 عمل بتاتا ختم کر رہا ہوں جو میرا طریقہ ہے. بی بی کی تصویر پڑھو وہاں جا کے قبرستان. جو آپ پڑھتے پڑھو سلام ضرور پڑھنا. میں نے اس سے پہلے ابھی ایک مجلس میں آگرہ میں جو مجلس پڑھی تھی اس مجلس میں نے بولا تھا تحفے علی جو تاخیبات کی کتاب ہے اس میں یہ سلام موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، مجھے واٹس ایپ کرے. آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. بہترین سلام ہے 1 منٹ کا قبرستان میں جا کے پڑھنے کا. کبھی ایسے نہیں جانا، یاد رکھو. چلے
چلے گا سیدھا گیٹ میں سے سلام علیکم یا اہل القبور بول کے نہیں جانا، بلکہ when you enter گیٹ کے پاس پہنچے ہو تو یہ سلام پڑھو، اپنے ٹیلی فونز پہ لے لو. if you don't have let me know I will send it to you. آپ پوروں میں بھیج دینا جو جو میری مجلس سن رہا. کون سا سلام؟ یہ میرے مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد، میرے مولا نے تعلیم دی. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ. یہ وہ لبا کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. وہ چھوٹا سا سلام ہے. آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ مولا بول رہے، عابد بگرامی نہیں بول رہا، مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا. دوستوں میرا مولا بولتا کہ جو شخص یہ سلام دروازے پہ کھڑے رہ گئے، قبرستان کی گیٹ پہ دروازے پہ جہاں پہ بھی کھڑے رہ کے پڑھے گا، 1000 خبریں ہیں وہاں پہ، 1000 ان کو ثواب پہنچے گا. اور تمہارے جسٹ لسن پراپرلی، پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. 25 ایئرس کے بعد کتابوں میں 50 سال ہے لکھا ہوا ہے اوپر، خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ اتنا ثواب ہے. یہ سلام پڑھو، باپ کی لحد پہ جاؤ، باپ کی گریف پہ جاؤ تو یہ سلام پڑھو ماں باپ، اور یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب ساری قبرستان پہ دیتے. اور 4 سلام کرو، باپ کی لحد پہ جا کے، ماں کی گریف پہ جا کے، دونوں کے لیے سیم ہے. جب آپ یہ سلام کر رہے، سلام کرنے کے بعد بولو کہ سلام علی الحسین، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. کتنی دیر ہوئی؟ آدھا منٹ، 20 سیکنڈ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوا. یہ سلام پڑھو آن بیہاف آف آل دا مرحومینز. آپ سمجھ لیں میری بات؟ یہ سلام پڑھو بیہاف آف آل دا مرحومینز. آپ یہ بولو کہ میں یہ سلام پڑھ رہا، یہ قبرستان میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے، کل تک یہ لوگ بھی یہ مولا حسین کا سلام پڑھتے تھے. پھر بول رہا، کل تک یہ لوگ بھی مولا حسین کو سلام کرتے تھے. آپ سلام کیوں پڑھ رہے؟ آپ جو سلام پڑھے کس کی وجہ سے پڑھے؟ کس کی وجہ سے پڑھے؟ مولا علی کا چھٹے امام کا جملہ کیا ہے؟ چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو، میں نہیں بول رہا، عابد بگرامی نہیں بول رہا، مولا بول رہے. مولا بولتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں باپ، اس کی ماں کے حق میں دعا دو، باپ کے حق میں دعا دو. تو جو تم سلام کر رہے، سلام، یہ جو سلام پڑھے، جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس، تمہارے باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا، ماں نے پاک اور پاکیزہ دامن میں تمہاری پرورش کی، تو تمہارے دل میں ولایت علی آئی. ماں باپ کی وجہ سے ولایت علی آئی، ماں باپ کی وجہ سے مولا حسین کی محبت تمہارے دل میں آئی. تب تمہارے پر لازم کیا ہے؟ تمہارے پر لازم کیا ہے؟ جب تم جاؤ قبرستان میں تو یہ سلام کرو، اور سلام کر کے یہ بولو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. اور یہ بولو کہ یہ آن بیہاف آف مائی پیرنٹس، میرے ماں باپ کے بیہاف میں میں نے سلام کیا. سوچو کل تک تمہاری ماں باپ بھی یہ سلام کرتے تھے، آج وہ مجبور ہے، منو خاک کے نیچے ہے، تو تم نے کتنا بڑا کام کیا. جیسے ہی تم نے یہ سلام کیا مولا حسین کا سلام، اور اس کے بعد بولو السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اپنے ہاتھ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، یہ ہاتھ سر پر رکھ کے بولو السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. 1 منٹ کی بات ہے، جسٹ 1 منٹ. لیکن یہ جو تم زیارت پڑھ رہے معصومین کو، یہ behalf of your parents, behalf of your dad, behalf of your mom اور سارے مرحومین کے behalf میں تم نے یہ پڑھا. تو تم سوچو، تم یہ بول کے پڑھے کہ اللہ کل تک یہ لوگ بھی پڑھتے تھے، کل تک میری ماں پڑھتی تھی، کل تک میرا باپ پڑھتا تھا، آج یہ لوگ نہیں پڑھ رہے، تو ان کے behalf میں میں یہ سلام کر رہا. تم کو اندازہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے دوستو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، جواب سلام واجب ہے. جیسے ہی تم نے کہا سلام علی الحسین، مولا حسین نے پلٹ کے تم کو دیکھا، دیکھ کے کہا علیک السلام. پھر تم نے کہا والا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین، جناب علی اکبر نے تم کو دیکھ کے سلام کیا. اس کے بعد تم نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین. پھر تم نے کہا والا اولاد الحسین، مولا حسین کی ساری اولاد نے تم کو سلام کیا، علیک السلام بولا. اس کے بعد تم نے کہا والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، سارے شہدائے کربلا نے تم کو سلام کیا، جواب دیا. اس کے بعد تم نے کہا السلام علیکم یا غریب الغرباء، تو غریب امام نے مشہد مقدس سے تم کو سلام کیا. پھر تم نے کہا السلام
السلام علیکہ یا امام زمانہ، تو زمانے کے امام نے تم کو سلام کیا۔ آپ امیجن کرو کہ معصوم سارے مرحومین کو دیکھ کے جواب دے رہے، اور امام کی جو نگاہ ہوتی نا وہ رحمت کی نگاہ۔ ہماری خواہش کیا ہے کہ ایک دفعہ مولا حسین مجھے دیکھ لے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرا کیریکٹر ایسا نہیں ہے، میرا کردار ایسا نہیں ہے، میرے گناہ اتنے ہیں، لیکن اگر مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری تو زندگی بدل جائے۔ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے نا، وہ یہی ہے۔ تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جب جاؤ وہاں پہ زمانے کے امام کو سلام، غریب امام کو روزانہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں مولا حسین کی، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ جو میری آواز سن رہی، جو میری یہ مجلس سن رہی، اقبال صاحب کی مرحوم کی چھمائی کی مجلس، میں ان سے سب سے بول رہا کہ روزانہ کم از کم زیارت وارثہ روز پڑھو، کم از کم مولا حسین کی زیارت وارثہ، اس سے تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے۔ 13 مرتبہ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آؤ گے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تو کوشش یہ کرو کہ روز زیارت امام حسین پڑھ کے، اور جب پڑھو زیارت، کوئی زیارت پڑھو، یہ پڑھ کے بولنا کہ اللہ یہ زیارت میں اپنے مرحوم ماں کی طرف سے، مرحوم باپ کی طرف سے پڑھا، سارے مرحومین کی طرف سے پڑھا، جس کی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ روز تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیں گے، مرنے کے بعد بھی باپ تمہارے ہاتھوں کو اٹھا کے اقبال صاحب دعا دیں گے کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، اللہ تو بھی اس پر رحم کر۔ آپ سوچو، روحیں، ساری روحیں اسی طرح آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی زیارت مولا حسین پڑھنا یا کسی معصوم کی زیارت پڑھنا تو ان کے بیہاف میں پڑھنا، سارے مرحومین کے بیہاف میں ایک جملہ بولنا، یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا نہیں، اور پڑھو۔ ہر لڑکے سے، ہر لڑکی سے بول رہا، if you really want to grow، اگر کوئی اچھا رشتہ چاہتے نا تو روز زیارت امام حسین پڑھ کے 40 دن، لڑکیوں کو بول رہا 40 دن تم زیارت امام حسین پڑھو اور بولو کہ مولا مجھے اپنی طرف سے آپ عطا کرو، آپ کا چاہنے والا، امام علی کا چاہنے والا۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ بھی زیارت وارثہ پڑھ کے بولے کہ پروردگار، مولا حسین کو بولو کہ مولا حسین آپ کو، آپ کے بچوں کا واسطہ مجھے صاحب اولاد کر دے، بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ مجھے صاحب اولاد کر دو۔ ہر بیمار کے لیے پڑھو، کرونا وائرس سے نا اس کے لیے بہترین اعمال میں عاشورہ یا وارثہ آپ پڑھ کے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر کے بولو کہ اس وائرس سے بچاؤ۔ مطلب 1000 چیزیں میں کیا کروں، میرے پاس وقت نکل گیا، 55 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی، میں مجلس ختم کر رہا ہوں، مسائب 5 منٹ۔ تو آپ سے خواہش ہے کہ ہر عمل کرو اپنے ماں باپ کے لیے کرو، اس کے بعد دیکھو کبھی تم ایسا نہیں رہو گے، تمہارا رزق کا دروازہ کھلے گا، تم رزق کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ If you do something for your parents، کبھی تم ایسا نہیں رہو گے، تمہارے پیرنٹس تمہارے حق میں دعا کرتے رہیں گے، تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا کرو گے۔ جب تم بولو گے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین آن بیہاف آف یور پیرنٹس، وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے۔ بس آخری بات، نماز ہے، شب مت چھوڑو، کوشش کرو کہ شب نماز پڑھو، اور اللہم اغفر، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا نام لو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اجر عظیم اللہ ان کو کیا ادا کرتا۔ جب تک زندہ ہو اپنے ماں باپ کے لیے کام کرتے رہو، اس لیے کہ ماں باپ زندہ تھے، آخری سانس تک انہوں نے تمہارا خیال رکھا، اب تمہاری آخری سانس تک تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ایسے کہ ان کے لیے تحفے بھیج رہے، سلوات بھیج رہے، استغفار کر رہے، ہر چیز کو بولو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس دوستو، مولا اقبال صاحب کے، نقوی صاحب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا کرے۔ بس میں مسائب پہ آ گیا، جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے اس وقت، اگر پیروں میں شوز ہیں یا چپل ہے، شوز اتار دیں اور چپلیں اتار دیں۔ کیوں اتار دو؟ اس لیے کہ میں مسائب پڑھ رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب مصائب ہوتے ہیں، جب گریا ہوتی ہے، تو حسین کی دکھیاری ماں ہمارے پاس آتی ہے۔ برکت وہی تو ہے کہ بی بی آتی ہے، بی بی نے کچھ نہیں مانگا، ہم سے کچھ نہیں مانگا، بی بی نے ایک ہی جملہ بولا تھا کہ پروردگار، بابا میرے، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو اس وقت شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا، میرے بچوں پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ دوستو آج ہم جو بچے ہوئے ہیں نا، میری شہزادی کی دعا سے بچے،
مادر حسنین مظلوم بی بی، میری ماں مظلوم ماں کی دعاؤں سے ہم بچے، ورنہ کو وائرس گھیر لے، ورنہ بیماریوں میں گھر جائیں، ورنہ ختم جائیں۔ آج جو عزت ہے، جو صحت ہے، جو زبان میں طاقت ہے بولنے کی، جو کھانے کی طاقت ہے، ساری چیزیں، ہر چیز مادر حسنین کا صدقہ ہے، میری شہزادی کا صدقہ، اس بی بی کا صدقہ ہے کہ جس نے حسین کو چکیوں کو پیس کے پالا، اس بی بی کا صدقہ ہے کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ایسا اجڑا فاطمہ کا گھر کہ اب کبھی آباد نہیں ہوگا۔ عزیزو، ایک دوپہر میں پورا بی بی کا گھر اجڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے، بچوں کو ذبح کیا، صرف بچوں کو ذبح نہیں کیا، بچوں کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی، اس طرح ظلم بڑھتا گیا کہ حسین کی یتیم کو تماچے مارے گئے۔ دوستوں، میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ چوتھے امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے تھے، اور مدینہ آ کر انہوں نے چوتھے امام سے سوالات کیے تھے۔ سوالات کرتے کرتے آخر میں ایک سوال کیا تھا، مولا یہ بتاؤ کہ جب آج شام غریبہ میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ آپ سوچو، جب یہ سوال کیا تو امام تڑپ گیا، امام گریا کرنے لگا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام نے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ امام نے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کیا۔ سوال کیا کر رہا تھا وہ سوال یہ کر رہا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ اگر جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ تو امام نے کہا کہ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا نے کہا کہ جب آخری خیمہ جلا تو اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے۔ اور جب پہلی مرتبہ جب سکینہ باہر آئی تو ظالم شمن نے وہ تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ اس وقت سکینہ نے تڑپ کے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی۔ بی بی وہیں کھڑی ہوئی تھی، ایک ظالم نے آگے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کا پیراہن خون سے، بچی کبھی اپنے رخسار پہ رکھتی تھی، بی بی کا پیراہن جلا ہوا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بچی ہے جس کے پیراہن جلا ہوا ہے، وہ بچی کا حال یہ ہوا، میں آگے بڑھ کے بجھانا چاہتا تھا، بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شخص ہم نہیں آنا۔ حمید نے کہا کہ بی بی میں قریب نہیں آ رہا، میں صرف آگ کو بجھانا چاہتا۔ تو اس وقت سکینہ نے کہا کہ اے شخص تو بڑا مہربان معلوم ہوتا، اس لیے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، یہ بتا کہ نجف بچی نے جب کہا، حمید نے کہا کہ نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں جا کے دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا آپ کائنات کے مشکل کشا ہے، دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی۔ دوستو، بس میں نے مجلس ختم کر، نے سکینہ کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا کہ بچی کو اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیاں، سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا، سکینہ فریاد کرتی کہ بابا میرے، اور میرے کان زخمی ہو گئے۔ الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول کر لیں۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ مرحوم اقبال صاحب کو اعلی علیین میں اور مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ اقبال وزیر نقوی ابن وزیر حسنین نقوی کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کروا دے۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ، کچھ کرونا وائرس میں مومنین بیمار ہو گئے، اللہ ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اس بیماری سے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ مرحوم وزیر اقبال نقوی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔
اقبال وزیر نقوی، اقبال وزیر نقوی مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اقبال وزیر نقوی ابن وزیر حسنین نقوی کے لیے پڑھ دیں۔